لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. آج کی ہماری سیکنڈ اسپیکر ہیں سسٹر طیبہ رفعت. آپ بھی IERO لیڈیز ونگ کی ممبر ہیں اور ماشاء اللہ شی ہولڈز اے ڈبل ماسٹرز ان عربک اینڈ ان فلاسفی اور کرنٹلی آپ BEd بھی کر رہی ہیں ماشاء اللہ. تو میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں کہ آپ پلیز مائک پر آئیں اور اپنی ٹاک کو اسٹارٹ کریں. سسٹر طیبہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری عزیز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. میں دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ ہم سب کو بہترین حالوں میں ہی رکھے انشاءاللہ. اپنی گفتگو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ نے یہاں آنے سے پہلے کیا یہاں آنے کے بارے میں سوچا تھا؟ مطلب جیسے گھر کے سارے کام جلدی جلدی کر لینا، گھر سے ٹائم سے نکلنا، یہاں پر ٹائم پر پہنچنا، سب نے کیا تھا؟ ایگزیکٹلی میں نے بھی یہی کیا اور یہاں جو ہماری ٹیم ہے اس نے بھی یہی کیا. مطلب غور کریے کہ اس 1.5 گھنٹے کے پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے ہم لوگوں نے کتنی پلاننگ اور پریپریشنس پہلے سے کری ہے نا. اسی طرح اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے بھی بہت ساری پلاننگس اور پریپریشنس کری گئیں پہلے سے. تو پھر جو ایک عظیم مہینہ رمضان بس ہمارے بیچ آنے ہی والا ہے، ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والا شخص اس کی تیاری نہ کرے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی لیے جو آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے پریپریشنس فار رمضان. اور آپ کو معلوم ہے جو ہمارے سلف الصالحین تھے نا، وہ رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے سے ہی رمضان کے متعلق دعائیں کرنا اسٹارٹ کر دیتے تھے. کیوں کرتے تھے وہ ایسا؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو رمضان ہے نا وہ بھلے ہی ہر سال ہماری زندگی میں آتا ہے، لیکن وہ ہر سال ہم کو ریمائنڈ کراتا ہے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتے. لیکن اس کے باوجود ایز اے بشر ہم کو امپرومنٹس کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، ہم کو تزکیہ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. آج ہم رمضان پر صرف اس لیے گفتگو نہیں کر رہے ہیں کہ بس وہ آنے والا ہے، بلکہ اس لیے بھی خاص طور پر کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آئے اور آ کر چلا بھی جائے اور ہم میں کوئی امپرومنٹس ہی نہ ہو، ہم ویسے کی ویسے رہ جائیں. تو دورے رمضان ہم سے کوئی لاپرواہی نہ ہو، ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو، ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی جو یہاں آنے سے پہلے کیا ہے ہم نے، پلاننگ اینڈ پریپریشنس، ہے نا. تو ہماری گفتگو انشاءاللہ بہت لمبی چوڑی نہیں ہوگی، بالکل پریکٹیکل پوائنٹس پر رہیں گے ہم لوگ. اور اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں غور کریں نا، تو اگر ہم منیمم 3 اسٹیپس کو فالو کریں، منیمم 3 اسٹیپس، میکسیمم ایز یور وش، آپ جتنا چاہیں کریں، لیکن منیمم صرف 3 اسٹیپس کو اگر ہم فالو کریں تو دور رمضان جتنی بھی لاپرواہیاں اور کوتاہیاں اور غلطیاں ہو سکتی ہیں اس سے انشاءاللہ بآسانی بچ سکیں گے. اس میں سے جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے اسٹرینتھن آور فیتھ. اپنے ایمان کو رمضان آنے سے پہلے ہم بوسٹ اپ کر لیں، تاکہ جب ہم رمضان میں داخل ہوں انشاءاللہ تو رمضان کے ایک ایک پل کا بہت فائدہ اٹھا سکیں. اور اپنے فیتھ کو، اپنے ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ بہت سارے احادیث سے ثابت اعمال ہیں اور جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہمارے صحابہ اجمعین کیا کرتے تھے، اور انشاءاللہ ہم بھی کریں. تو اس سے کیا ہوگا نا، رمضان آنے سے پہلے ہمارا ایمان اچھا خاصا انشاءاللہ بوسٹ ہو جائے گا.
اس میں جو سب سے پہلا کام ہم کو کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اخلاص، یعنی اپنی نیت کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے خالص کر لیں۔ میں یہاں پر اخلاص کی بات سب سے پہلے کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ یہ تو سب سے پہلے کرنے والا کام ہے، پہلا پوائنٹ تو یہ ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ، جتنا میں اویئر ہوں آج کے ٹائم سے، آج کے ماحول سے، میں نے دیکھا ہوا ہے کہ یہ 30 ڈے رمضان کو میکسیمم لوگوں نے ایک ڈائٹ منتھ کی طرح لینا شروع کر دیا ہے۔ مطلب رمضان آ رہا ہے، یہ ڈائٹ فالو کر لیں تو ہمارا اتنا کلو ویٹ لوز ہو جائے گا، رمضان آ رہا ہے ہم وہ ڈائٹ فالو کر لیں تو ہماری باڈی مینٹین ہو جائے گی، رمضان آ رہا ہے ہم ایسا کر لیں گے تو ہمیں اس بیماری سے شفا مل جائے گا۔ کیا ہے یہ؟ کیا رمضان اس لیے آ رہا ہے کہ ہم بالکل سلم ٹرم ہو جائیں، بالکل فٹ ہو جائیں، ہم بیماریوں سے ہمیں شفا مل؟ صرف اس لیے؟ اس طرح ہم رمضان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اپنے سامنے والے شخص کے سامنے، اپنی آنے والی جنریشن کے سامنے۔ اور ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے جو اعمال ہے نا اس کا پورا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ نیت پر ہوتا ہے، ایگزیکٹلی۔ اور جب وہی پیور نہیں ہوگی تو ہم اپنے روزے کا، رمضان کا کیا اجر گمان کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ تو اگر ذہن میں ایسی کچھ چیزیں چل رہی تھیں اب تک تو اس کو بالکل نکال کر پھینک دیں۔ اور اگر آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں اپنے ریلیٹیوز میں، کلیگز میں یا گھر میں جو اس طرح کی کچھ پلاننگ کر رہا تھا تو اس کو بھی ان احادیث سے جو ہے وہ اس کو اویئر کریں، کیونکہ اگر ہم نے صرف اپنی نیت کو خالص کر لیا نا تو اس کی ایک بہت پیاری سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ہے۔ حدیث نمبر بخاری میں 8 ہے اور مسلم میں 760، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایمان اور احتساب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ مطلب ہم کو رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور اپنی نیت کو خالص کر لینا ہے اور ثواب کی امید صرف اور صرف اللہ سے لگانی ہے۔ تو پتہ ہے کیا ہے اس کا اجر؟ اس کا اجر یہ ہے کہ انشاءاللہ عید آتے آتے تک ہم بالکل نیو بورن بیبی کی طرح ہو جائیں گے، کیونکہ صرف ان کے ہی پچھلے ریکارڈز میں کوئی گناہ درج نہیں ہوتا ہے نا۔ کتنا پیارا اجر ہے صرف اپنی نیت کو خالص کر لینے کا۔ اور ہمیں یہی سب سے پہلے اپنا کام کرنا ہے کہ اپنی نیت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص کر لینا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اور کیا کام کر سکتے ہیں جس سے ہمارا ایمان اور بوسٹ اپ ہو جائے رمضان آنے سے پہلے؟ ہم وہ کام کر سکتے ہیں جو ہمارے صحابہ کرام کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ان کے پاس کوئی شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ آپ لوگ دور نبوت میں کیسے رمضان کی تیاری کرتے تھے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دور نبوت ہم رمضان آنے سے پہلے ہمارے دل میں ہمارے کسی بھی دینی بھائی کے لیے کوئی میل باقی نہیں رہتی تھی، یعنی ہم کو رمضان آنے سے پہلے اپنے قلب کی صفائی کرنی ہے، اپنے دل کی صفائی کرنی ہے۔ یہ دل کے میل کیا کیا ہوتے ہیں؟ کسی سے ناراض ہو گئے یا کسی کو زیادہ سکسیز میں دیکھ لیا تو کینہ، حسد، بغض، کچھ بھی گندگی، میل جن کو کہا جاتا ہے وہ ہمارے دل میں آ گئی۔ اور ہمارے صحابہ کرام خاص کر کے یہ عمل کو کیوں مینشن کیا کہ ہم اپنی دل کی صفائی، یعنی دل میں جو بھی کسی سے ناراض ہو جائے، کسی کے اختلاف ہو جاتا تھا صحابہ میں، تو کیسے وہ اپنے دل کو صاف کر لیتے تھے؟ کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ جو دل کی جو گندگیاں ہیں، جو بیماریاں ہیں نا، وہ ہماری نیکی کو اسی طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ سوکھی ہوئی لکڑی کو۔ تو اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ دور رمضان ہم جتنی بھی نیکیاں کریں، جتنے بھی ہم نیک اعمال کریں، وہ سب محفوظ رہے، تو ہم کو بھی اپنے دل کو صاف کر لینا ہے انشاءاللہ۔ کیونکہ بعض اوقات یہ جو دل کی بیماریاں ہیں نا، یہ بہت بڑی وجہ بنتی ہیں قطع تعلق کی، اور قطع تعلق کی اتنی خوفناک احادیث موجود ہے، درج ہے، کہ جس کو سن کر بس دل دہل جائے۔ جس میں سے ایک حدیث صحیح مسلم کی ہے اور حدیث نمبر ہے 2565، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، سوائے اس شخص کے جس کے دل میں اس کے بھائی کے لیے نفرت ہو۔
اور ہم ابھی آپ لوگوں نے جانا نا کہ جب اور پہلے سے بھی جانتے ہوں گے انشاءاللہ کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول ہی دیے جاتے ہیں، پھر وہ بند نہیں ہوتا، پورے مہینے وہ کھلا رہتا ہے اور پورے مہینے لوگوں کو معاف کرنے کا سلسلہ چالو رہتا ہے. تو اگر ہم چاہ رہے ہیں نا کہ ان معاف کرنے والوں میں ہمارا بھی نام شمار ہو جائے تو کیا کریں؟ اب سب سے پہلے تو اپنے دل میں جتنے بھی ہمارے بلیک اسپاٹس لگ گئے ہیں توبہ استغفار کے ذریعے اس کو صاف کریں اور اپنے رشتوں پر بھی ایک بار نظر ثانی کر لیں. اگر کوئی ناراض ہو گیا ہے، کوئی کسی سے قطع تعلق ہو گیا ہے تو اس کو منا لیں، تحفے دیں، طوائف دیں، دعوتیں کریں، اس کو منا لیں رمضان آنے سے پہلے. ابھی 10 دن بچا ہوا ہے لگ بھگ، اور بہت ممکن ہے کہ آپ بالکل انوسینٹ ہو، آپ نے کچھ نہیں کیا ہو، معاملہ سامنے والے کی طرف سے بگڑا ہو اور وہی ناراض ہو کر بیٹھ گیا ہو، تو کوئی بات نہیں. نیت کا سارا عمل کا سارا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. ہم کو اپنی نیت خالص رکھنی ہے اپنے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اپنے صلہ رحمی کر لیں، کوئی اگر ناراض ہو گیا ہے تو اس کو منا لیں. اپنے کیا کہتے ہیں اپنے جو تعلقات ہیں صلہ رحمی اس کو کر لیں تاکہ دور رمضان ہمارے سارے نیکیاں محفوظ ہوں، اس کا اجر محفوظ رہے انشاءاللہ. اور ہمارا ایمان تو انشاءاللہ بوسٹ اپ ہوتا رہے گا کیونکہ ہم ظاہر ہے اللہ کا کام کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو جو ہمارا ایمان کا لیول ہے وہ اپنے آپ اوپر چڑھتا رہے گا. اور ہم کیا کام کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے کہ رمضان آتے آتے ہمارا ایمان اور ہائی لیول پہ پہنچ جائے؟ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کیونکہ اگر ہم ذرا سا غور کریں نا کہ جو رمضان کی جو اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے، اس کی کئی ساری وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے قرآن کا نازل ہونا. کیونکہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیا ہوا وہ عظیم تحفہ ہے کہ جس چیز کو قرآن نے ٹچ کیا ہے نا وہ پر عظمت والی بن گئی ہے. فار ایگزامپل پہلی جو وحی لے کر آتے تھے وہ کون سے فرشتے تھے؟ جبریل علیہ السلام. اور کون ہے وہ؟ فرشتوں کے سردار ہے نا. جس نبی پر قرآن نازل ہوئی وہ نبی کون تھے؟ بے شک ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ نبی کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے سردار. جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ کون سا ہے؟ رمضان. رمضان کیسا مہینہ ہے؟ تمام مہینوں کا سردار. جس رات قرآن نازل ہوئی وہ رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر، تمام راتوں سے بہتر. جس امت پر قرآن نازل ہوئی وہ امت کون سی ہے؟ امت محمدیہ، تمام امتوں سے بہتر انشاءاللہ الحمدللہ. تو یعنی قرآن نے جس چیز کو ٹچ کیا نا وہ پر عظمت ہوتی چلی گئی. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی ایسے ہی پر عظمت والی ہو جائے، پرسکون ہو جائے، تو اب قرآن کو اپنی لائف کو ٹچ کرنے دیں. اور کیسے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے؟ اس پلیٹ فارم سے کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے تو 4 T's گول کو اٹیمپٹ کریں. 4 T's کیا ہے؟ تلاوت، تذکر، تدبر اور تراویح. اگر ہم تلاوت روز نہیں کرتے تو بالکل روز کرنے لگ جائیں، اور اگر روز کرتے ہیں الحمدللہ تو اس کی ڈیوریشن تھوڑی دیر اور بڑھا دیں. تذکر مینس قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، کیونکہ عربک تو سب کو نہیں آتی، تو آپ کی جو فرسٹ لینگویج ہے اس میں قرآن کو اپنی حد تک سمجھیں اور ایسے پڑھیں. اگر اس طرح سے روز پڑھتے ہیں تو اچھی بات ہے، ڈیوریشن تھوڑی سی بڑھا دیں. نہیں پڑھتے تو پڑھنا اسٹارٹ کر دیں. تدبر یعنی قرآن کو جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہم تذکر کر رہے ہیں، اس پر ڈیپ پونڈرنگ کریں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے کوئی آیت ریسائٹ کری تو اس آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ کیوں کہا، اس میں ہم کیسے فٹ ہو رہے ہیں، اس کی کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں، اس پر ڈیپ پونڈرنگ کریں. اگر نہیں کرتے ہیں تو رمضان آنے سے پہلے اسٹارٹ کر دیں، اور اگر کرتے ہیں الحمدللہ تو ڈیوریشن تھوڑی سی انکریز کر دیں. اب باری آتی تراویح کی. اب یہاں پہ سوال ہو سکتا ہے تراویح تو رمضان کے لیے ہے نا، رمضان میں پڑھی جاتی ہے، ہم ابھی سے کیسے تراویح پڑھ لیں؟ تو تراویح رمضان میں جس نفل نماز کو تراویح بولتے ہیں، غیر رمضان کے دنوں میں اسی نماز کو قیام اللیل بولا جاتا ہے. وہی نماز تہجد ہوتی ہے. تو اگر ہم تہجد کا اہتمام نہیں کرتے، یعنی ہم ڈیلی شیڈول میں نہیں ہیں، تو اس کو شامل کر لیں. اور اگر الحمدللہ ہے تو اس میں ڈیوریشن تھوڑی سی انکریز کر دیں. 15 منٹ پڑھتے ہیں 20-25 منٹ کر دیں.
اور بہت ساری اگر ہم نے صورتیں لاسٹ ایئر میمورائز کری ہوئی تھی تو بہت دن سے ہم نے اس کو نہیں پڑھا ہے تو اس کو ریوائز کر لیں, یا کوئی نئی ٹارگیٹ اگر آپ کا ہے کہ ہم کو اب کی رمضان انشاءاللہ سورہ یاسین پوری حفظ کر لینی ہے تو ابھی سے اسٹارٹ کر دیں. اس سے کیا ہوگا نا کہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے, کیونکہ کوئی چیز انسٹنٹ ایک بار کی نہیں ہو جاتی ہے نا. اب جیسے کوئی سول ایسپیرنٹ ہے تو وہ کیا کرتا, اس کو اپنے ایگزام کی ڈیٹ معلوم نہیں ہوتی, اس کے باوجود وہ سالوں پہلے سے اس کی تیاری کرتا ہے تاکہ ایگزیکٹ جس دن اس کا ایگزام ہو وہ اسے کریک کر لے. اور پھر کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ ایگزام کریک ہو گیا تو آنے والی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اسی طرح جو رمضان کا مہینہ ہے نا, وہ ہم لوگوں کے لیے, ہم ایمان والوں کے لیے, جو ہم لوگ خود کو ایمان والا کہتے ہیں, ہمارے لیے سول ایگزام سے بہت اوپر کے درجے کی چیز ہے. تو اگر اس کی پریپریشن ہم اگر سوچیں کہ ہم بس رمضان کا چاند دیکھیں گے تبھی ساری جو نیکیاں ہیں وہ کرنا اسٹارٹ کریں گے تو یہ سمجھ سے پرے ہے. اس کی اسٹارٹنگ ہم کو پہلے سے تھوڑی کر کے اسٹارٹ کر دینی ہے تاکہ رمضان آتے تک ہم ہیبیچول ہو جائیں ان چیزوں کی, ہے نا. ایک اور بہت پیارا سا نسخہ میں بتانا چاہوں گی جو ہمارے بہت سارے علماء کا ایکسپیرینس نسخہ ہے اور وہ اس سے مستفید بھی ہوئے الحمدللہ. وہ ہے رمضان ٹریکر. میں بھی آپ جانتے بھی ہوں گے, ایک یاد دہانی کے طور پہ میں بتانا چاہوں گی کہ اس رمضان آنے سے پہلے رمضان ٹریکر ضرور بنا لیں. اس میں کیا کرنا ہے, ایک ڈائری لینا ہے یا پھر ایک چارٹ پیپر لے سکتے ہیں اور اس میں ٹائمنگ وائز پورے دن کا شیڈیولنگ اس میں کر لیں. فار ایگزامپل ایک طرف ہم پوری ڈیٹس لکھ لیں کہ ہم کو صبح سے لے کر شام تک کیا کیا کرنا ہے اور اس کے سامنے 30 کالمز بنا لیں جس کو روز ٹریک کرتے جائیں. فار ایگزامپل اگر ہم اس میں یہ لکھ رہے ہیں کہ ہم کو 5 to 5:30 سحری کرنی ہے تو 5:30 تک سحری ہے, پھر 5:30 سے 6 تک ہمارا فجر اور مارننگ اذکار ہو گیا, پھر 6 to 6:30 ہم نے تلاوت یا تذکر کر لیا, پھر 6:30 to 7:30 ہم نے ایک پاور نیپ لے لی. یعنی اس طرح سے ایک پورے 24 آورس کا ٹریکنگ چارٹ بنا لیں اور اس کو 30 days جو ہے ٹریک کریں. اس کو صرف ایسے بہت پیارا سا ڈیکور کر کے وال پہ نہ لگا لیں, ہے نا, ڈیکوریشن کے لیے نہیں, اس کو ڈیلی بیسس پہ ٹریک کریں. اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہم ٹارگیٹ سیٹ کریں گے, جو بھی ہمارا گول رہے گا, وہ ایک بھی دن مس نہیں ہوگا. اور کسی جینوئن ریزن کی وجہ سے وہ مس ہو گیا, اسکپ ہو گیا, تو وہ لگاتار ہماری نوٹس میں رہے گا اور ہم پھر کسی وقت اس کو دوسرے وقت اس کا کمپنسیٹ کر لیں گے انشاءاللہ, ہے نا. تو اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں, تو آپ اس کو ضرور بنا لیں رمضان آنے سے پہلے انشاءاللہ. اور ایک یاد دہانی بھی ہم کو ملتی رہے گی کہ رمضان آ رہا ہے, ہم کو اپنے ایمان کو بوسٹ کرنا ہے. اسی طرح سے ہم اور کیا کر سکتے ہیں جس سے ہمارا ایمان اور بوسٹ ہو؟ ہم زبان کی حفاظت کر سکتے ہیں, کیونکہ زبان ان 2 چیزوں میں سے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی حفاظت اگر ہم نے کر لی اور کر لے گئے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے. سبحان اللہ. یہ زبان ایسی چیز ہے نا جس سے بہت سارے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں. اسی زبان سے چگلی بھی ہوتی ہے, اسی زبان سے غیبت بھی ہوتی ہے, اسی زبان سے گالیاں بھی دی جاتی ہیں, اسی زبان سے ٹونز بھی کسے جاتے ہیں, اسی زبان سے لوگوں کا دل بھی دکھایا جاتا ہے, اسی زبان سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے. اور مذاق میں جو ایک دوسرے کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے نا, مذاق والا جھوٹ, وہ بھی اسی زبان سے بولا جاتا ہے. اور ہمارا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھیں اس کے باوجود جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ شخص کوئی انسان بھوکا اور پیاسا رہے. یعنی اگر ہم روزہ رکھ کر بھی اپنی زبان کی حفاظت نہ کر سکے تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے, وہ صرف ایک فاقہ رہ جائے گا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ جس دن ہم رمضان کا چاند دیکھیں گے اسی وقت ہم اپنی زبان کو اپنے قابو میں کر لیں گے, تو ایسا ممکن ہے؟ پریکٹیکلی ممکن بالکل بھی نہیں ہے. اپنی زبان کو جو ہم نے پورے 11 مہینے کھلا چھوڑا ہوا تھا, وہ ہم سوچیں ایک بار کہ ہم اس کی لگام کر دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہم اس کی
پریکٹس ابھی سے اسٹارٹ کر دیں. لگ بھگ ابھی 10 دن بچا ہوا ہے. انشاءاللہ اگر ہم عہد کر لینا کہ ہم اپنی زبان کو ہمیں اپنے کنٹرول میں کرنا ہے اور تو انشاءاللہ وہ ہو جائے گی, اور رمضان آتے آتے تک ہم اس کے ہیبیچول ہو جائیں گے انشاءاللہ, ہے نا. اور اپنی جو ٹریکنگ چارٹ بنایا نا اس میں ایک پوائنٹ اس کو بھی انکلوڈ کر لیں, زبان کی حفاظت, کہ ہمیں اپنی زبان کی ہر طرح سے حفاظت, جھوٹ نہیں بولنا ہے, کسی کا دل نہیں دکھانا ہے نا. اس طرح کی چیزیں اپنے ٹریکنگ چارٹ میں ضرور انکلوڈ کر لیں. اور کیا کر سکتے ہیں اپنی ایمان کو بوسٹ کرنے کے لیے؟ ہم صدقہ دے سکتے ہیں, ہے نا, اور بہت صدقہ دے سکتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث نمبر 2308, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے. ابو عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دور رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی نا وہ ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی, ہوا سے بھی زیادہ. مطلب کس سے کمپیئر کر رہے ہیں صحابہ کرام آپ کی سخاوت کو؟ ہوا سے. کچھ منٹس کے لیے اگر ہوا روک دی جائے تو اس روم میں جتنے بھی لوگ ہم لوگ بیٹھے ہیں کیا سروائیو کر پائیں گے؟ بالکل نہیں کر پائیں گے نا. یعنی ہوا ایسی چیز ہے جو بس چلتی ہی رہتی ہے, جو ہے موجود ہے ہی. تو اور صحابہ کرام آپ کی سخاوت کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ ہوا سے. ایسا نہیں کہ وہ سال بھر نہیں کرتے تھے, رمضان میں سب کچھ اٹھا کر دے دیتے تھے, نہیں. اس کا مطلب ہے کہ فریکوینسی بڑھ جاتی تھی. سال بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے, لیکن جب رمضان آتا تھا تو اور کثرت سے صدقہ کرنے لگ جاتے تھے. اسی طرح ہم کس کے فالوورس ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورس ہیں نا, الحمدللہ. تو ہم کو بھی ان کی ہی سنتوں پر عمل کرنا ہے. تو ہم کو اپنی جو صدقہ کی فریکوینسی ہے نا وہ رمضان میں بہت بہت بڑھا دینی ہے. اس کے لیے سب سے آسان طریقہ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی, کیونکہ یہاں پر سب خواتین ہی ہیں, اور خواتین کے لیے روز جا کر باہر نکل کر صدقہ کرنا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے, اور ہوم میکرز کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے. ورکنگ وومن ایک بار کر بھی لیں تو ہو سکتا ہے, لیکن ہوم میکرز کے لیے یہ بالکل پریکٹیکل چیز نہیں ہے. تو ہم ایسا کیا کریں کہ ہم روز صدقہ بھی کر لیں اور ہمیں روز کسی دوسرے غیر لوگوں کے کانٹیکٹ میں بھی نہ آنا پڑے, اور گھر میں بھی صدقہ ہو جائے. تو ہم نہ رمضان آنے سے پہلے ایک صدقہ باکس بنا لیں اور اس میں روز صدقہ کریں, اور ایک اماؤنٹ کو فکس کر دیں کہ روز ڈیلی ہمارے گھر سے اتنے اماؤنٹ صدقہ ہونا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم نے اتنا ڈیسائیڈ کیا کہ روز 1 ڈے 1000 صدقہ کرنا ہے, اور فیملی ممبرس ہیں 10 لوگ, تو اس میں ایک لوگ سب لوگ اس باکس میں 100 روپیز صدقہ کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ گھر میں جو لوگ صدقہ نہیں کر رہے ہیں وہ بھی دیکھیں گے, ان کو بھی انسپریشن ملے گی. گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ بھی دیکھے گا تو اس کو بھی وہ سیکھے گا ہم سے, ہے نا, کہ ہم کو صدقہ کرنا چاہیے. یا پھر ہمارے گھر میں کوئی سینئر سٹیزن ہے وہ بالکل ہی باہر نہیں نکلتا, تو ان کے ہاتھوں بھی نیک کام ہو جائے گا. اور پھر جب ایک اچھا خاصا اماؤنٹ اکٹھا ہو جائے گا, جمع ہو جائے گا, تو ہم کسی ضرورت مند کو اسے دے سکتے. تو صدقہ روز کرنے کے لیے اگر آپ کوئی اور طریقہ آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو اس طریقے پر بھی بآسانی عمل کر کے صدقہ کیا جا سکتا ہے. 1000 کی استطاعت نہیں ہے ڈیلی کہ ہم 1000 صدقہ کریں, کوئی بات نہیں. 100 روپے کریں, نہیں کر سکتے 10 روپے کریں, نہیں کر سکتے تب بھی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کو بہت آسان بنایا ہے. بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 1417, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچو کھوا ایک کھجور دے کر بھی. یعنی اگر ہم ایک کھجور دینے کی استطاعت رکھتے ہیں تو ہم ایک کھجور دے کر جہنم کی آگ سے خود کو بچائیں. اتنی بھی استطاعت نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ہمارا دین بہت آسان ہے. بہت ساری احادیث میں درج ہے, اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھ لو, وہ بھی صدقہ ہے. کسی پیاسے کو پانی پلا دو, وہ بھی صدقہ ہے. کوئی معذور ہے اس کے لیے فزیکلی اویلیبل ہو جاؤ, وہ بھی صدقہ ہے. کوئی ایموشنلی ڈیمیج ہے اس کے لیے ایموشنلی اویلیبل ہو جاؤ, وہ بھی صدقہ ہے. یعنی صدقہ ہر طرح سے, فائنینشیلی بھی ہے, فزیکلی بھی ہے, اسکل بیسڈ بھی ہے. وہ طے ہم کو کرنا ہے کہ ہم کس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں. اگر ہم تمام چیزوں کی صلاحیت رکھتے ہیں تو ہر طرح سے صدقہ کریں اور اپنے اجر میں اضافہ کرتے جائیں, جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرتے جائیں. اگر ہم کچھ ہی چیزوں کی صلاحیت رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں, جتنی صلاحیت ہے, جتنی استطاعت ہے اس کے اکارڈنگ صدقہ کریں, لیکن روز کریں انشاءاللہ, ہے نا. اور کیا کر سکتے ہیں ہم رمضان آنے سے پہلے ہم رمضان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا, ڈوز اینڈ ڈونٹس, اس کا علم حاصل کرنے لگیں.
ابھی 10 دن بچا ہوا ہے نا. رمضان سے پہلے رمضان کے جتنے بھی مسئلے مسائل اور اسپیشلی خواتین کے لیے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں جس سے ہم کو ڈاؤٹس ہو تو وہ کلیئر کر لیں رمضان آنے سے پہلے. اور اگر الحمدللہ سارے مسئلے مسائل آپ کے کلیئر ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس کلیئر ہے, پچھلے ہی سال آپ نے سب کچھ سیکھا تھا, جانا تھا, تو کیا اس کو ایک بار ریوائز کر لیں. ہو سکتا ہے کچھ چیزیں مس ہو گئی ہوں تو وہ پھر سے ریوائنڈ ہو جائیں گی. اور اگر آپ بالکل اطمینان ہے کہ نہیں مجھے سب چیز پتہ ہے الحمدللہ, تو جو ہمارے آس پاس کی عوام ہے نا وہ بہت غافل ہے, اس کو اویئر کریں, ان تک علم پہنچائیں, اپنا بھی روزہ بچائیں اور دوسروں کا بھی ہیلپ کریں. تو اپنا ایک تو ہمارا جو اجر ہے وہ ہوگا اور پھر ہمارا اجر اور انکریز ہوتا جائے گا جیسے جیسے ہم علم کو پھیلاتے جائیں گے. تو زیادہ سے زیادہ اجر کمانے کی کوشش کریں اور اپنے آس پاس کی عوام کو بھی اویئر کریں انشاءاللہ, ہے نا. قرآن سکھائیں, یعنی جس طریقے سے ہم اجر کما سکتے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں, اپنی ایمان کو بوسٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ہماری خود کی بھی ہیلپ ہو رہی ہے نا. تو اس طرح سے اپنے مائنڈ کو براڈ کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں رمضان آنے سے پہلے انشاءاللہ. تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس تھے جس کو اگر فالو کیا جائے تو ہم اپنے ایمان کو رمضان آنے سے پہلے اچھا خاصا بوسٹ کر لے جائیں گے. اور جب رمضان میں داخل ہوں گے انشاءاللہ تو ہمارا ایک بھی منٹ ضائع نہیں ہوگا. یہ تھا فرسٹ اسٹیپ, اپنے ایمان کو بوسٹ کرنا. اب آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ. اب نیکسٹ اسٹیپ پہ ہم نے اپنے ایمان کو اچھا بوسٹ کر لیا, اپنی نیت کو خالص کر لیا. اب کیا کرنا ہے ہم کو فزیکل اینڈ مینٹل پریپریشنز کرنی ہے, کیونکہ جو رمضان ہے نا وہ صرف اور صرف روحانیت والا مہینہ نہیں ہے الحمدللہ, بہت ایک بڑا حصہ اس کا روحانی طور پر موجود ہے, لیکن اس کے باوجود رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم کو پورا منتھ لگاتار اپنی فزیکلی افیکشن بھی دینا پڑتا ہے نا, فزیکلی انوالو بھی ہونا پڑتا ہے. تو اگر ہم نے صرف اپنے ایمان کو دیکھ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارا ایمان اچھے لیول پر ہے اور اپنی فزیکل ہیلتھ کو یا مینٹل ہیلتھ کو پیچھے چھوڑ دیا تو یہ عقل مندی والا کام بالکل بھی نہیں ہے. تو رمضان, اور وہ حدیث بھی سب نے سنی ہوگی میں بھی کہ نصف شعبان جب ہو جائے تو روزے مت رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو روزے مت رکھو. کبھی غور کیا کیوں ایسا کہا گیا؟ کیونکہ جو 15 دن مل رہا ہے نا اس میں ساری تیاری کر لو. خود کی بیمار ہو تو اپنی ہیلتھ ٹھیک کر لو, اپنا مائنڈ ڈسٹرب ہے تو مائنڈ کو سیٹ کر لو, ساری جو پریورٹیز ہیں جو مصروفیات ہیں اس کو الائن کر لو تاکہ جب رمضان آئے تو روزہ بھی اچھے سے رکھ سکو اور عبادات بھی آسان طرح سے کر سکو انشاءاللہ, ہے نا. تو اس کے لیے ہم کو اگر کیا کرنا ہے, اگر ہم نارملی دیکھیں جب رمضان آتا ہے اور رمضان میں کوئی شخص روزہ رکھتا ہے یا آنے والے وقت میں ہم سب رکھیں گے انشاءاللہ, تو مور دین 12 آورس نہ انسان کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے نا. تو اس کے لیے سب سے پہلا کام ہم کیا کر سکتے ہیں, اپنا ہائیڈریشن لیول مینٹین کریں, واٹر انٹیک زیادہ کر دیں, کوکونٹ واٹر لیں یا کوئی اور ایسی ڈرنک جو آپ جانتے ہیں آپ کی ہیلتھ کے لیے بینیفیشیل ہے اس کا انٹیک انکریز کر دیں, ہے نا. یعنی ہائیڈریشن لیول کو رمضان آنے سے پہلے مینٹین کر لیں تاکہ رمضان میں نہ ہی ہمارا روزہ بھی اچھے سے جائے, ہماری انرجی بھی زیادہ لاس نہ ہو, انرجی لیول بھی مینٹین رہے اور ہم عبادات بھی اچھی طرح سے کر سکیں. اور دوسرا ہم کام کیا کر سکتے ہیں, جنک فوڈس کو اوائڈ کریں, اور بلکہ کر ہی دیں جنک فوڈس کو اوائڈ, کیونکہ ایک تو نہ یہ طیب کھانے میں سے ہے اور دوسرا اتنا انہیلدی ہے کہ ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کا سب سے بڑے دشمن ہے جنک فوڈس. تو اس کو بالکل اوائڈ کر دیں, ختم کر دیں اس کو کھانا. اس کی جگہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم گھر کا کھانا کھائیں. ہو سکتا ہے ٹیسٹ میں تھوڑا کم ہو, کمپرومائز کر لیں ٹیسٹ سے کیونکہ وہ ہمارے ہیلتھ کے لیے بینیفیشیل ہے انشاءاللہ. تو ہم گھر کا کھانا کھائیں, ڈرائی فروٹس کا انٹیک انکریز کر دیں, موسمی فروٹس اورنجز جو بھی پپایاز چل رہے ہیں اس کا انٹیک زیادہ کریں تاکہ ہمارا امیون سسٹم ہے وہ بھی بوسٹ رہے, جس سے ہماری انرجی لیول مینٹین ہوتی رہے اور ڈائجسٹو سسٹم کو بھی سگنل مل جائے کہ ہاں رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ, ہے نا. اور ہم کیا کر سکتے ہیں, اگر ابھی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں موسم کا اترتا ہوا موسم ہے تو اس موسم میں انفیکشنز وائرلز بہت پھیل جاتے ہیں. تو اپنی آل ٹوٹل جو ہے اپنی باڈی کی اپنے ہیلتھ کی کیئر کریں.
سپلیمنٹس لیتے ہیں تو سپلیمنٹس لیتے رہیں, بالکل اس میں لاپرواہی نہ کریں. اور بھی جتنی چیزیں ہوں, جیسے اپنے اگر ہمارے شیڈیول میں جم انکلوڈ ہے تو بہت اچھی بات ہے, نہیں تو ہلکی پھلکی وارم اپ جیسی ایکسرسائز انکلوڈ کریں جس سے ہمارے باڈی فٹ رہے, رمضان آتے آتے تک ہم بالکل اچھی طرح سے فٹ ہو جائیں, ہیلدی ہو جائیں. اور ایک ایسا پوائنٹ جس کو اگر ہم ٹھیک کر لے گئے تو 30 to 40% ہماری فزیکل ہیلتھ اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ, اور دوسری طرف 80 to 90% مینٹل ہیلتھ بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. پتہ ہے وہ کون سی ٹپ ہے, کون سا پوائنٹ ہے؟ سلیپنگ شیڈیول ریسیٹ کر لیں. اور مجھے جہاں تک میرا گیس ہے, میرا اندازہ ہے کہ اس ہال میں بیٹھے 90+ لوگ ایسے ہوں گے جن کا سلیپنگ شیڈیول ویسا نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے. اور اگر ہم سلیپنگ شیڈیول کو سیٹ کر لے گئے نا تو ہماری آدھی سے زیادہ پرابلم انشاءاللہ اپنے آپ ختم ہو جائے گی. اور سلیپنگ شیڈیول جو خراب ہوتی ہے نا, اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارے ہاتھ میں بہت پیاری سی اور کیوٹ سی ڈیوائس دکھ رہی ہے نا, کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ رات سونے کے لیے ہم اسکرول ہی کرتے رہ جاتے ہیں. تو برائے مہربانی رمضان آتے آتے اس کا یوسیج بھی کم کر دے, اسکرین ٹائم کو بہت لو کر دے اور صرف اتنا ہی یوز کرے جتنا ہم کو ضرورت ہے. اگر میں یہ کہوں کہ اس کو سوئچ آف کر کے لاک کر دیں تو یہ وہ بالکل عقل مندی نہیں ہے نا, کیونکہ میں جان رہی ہوں یہ نیڈ ہے, آج ہمارے ٹائم, آج کے وقت کی نیڈ ہے. تو اس کو تبھی یوز کرے جب سچ میں اس کی نیڈ ہو. اور دوسری طرف اگر ہم کوئی شخص بہت ایڈکٹ ہے موبائل کا, نہیں رہ پا رہا ہے وہ موبائل کے بنا, اسکرین یوز کرے بنا, تو جتنے بھی سوشل پلیٹ فارم اور جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں نا, اس کی فیڈ کو ریسیٹ کر لیں. اسلامک لیکچر سننا اسٹارٹ کر دیں, درس اٹینڈ کرنے لگ جائیں, آن لائن کوئی اسلامک کورس ہو اس کو جوائن کر لیں. اچھی چیزوں کو دیکھیں گے تو ہماری فیڈ کو بھی یہ سگنل مل جائے گا کہ اس کو کیا دکھانا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم اسکرین یوز کریں تو جو بھی حرام چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہیں, فحش آتی ہیں, اس کا جو فریکوینسی ہے وہ لو ہو جائے گی. ختم تو نہیں ہوگی, لو ضرور ہو جائے گی, ہے نا. تو فیڈ کو ریسیٹ کر لیں اور کوشش کریں کہ اس کو ہم تبھی یوز کریں جب حقیقت میں اس کا یوز ہو. اور اپنے ٹریکنگ چارٹ پہ اس پوائنٹ کو ضرور انکلوڈ کریں کہ آج ہم نے کتنا اسکرین ٹائم یوز کیا ہے نا, تو اس سے بہت افیکٹ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ تھی ہماری فزیکل اور مینٹل پریپریشن. ہم نے اپنے ایمان کو بوسٹ کر لیا, فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو پریپیئر کر لیا. اب ایک اور اسٹیپ بچ رہا ہے, کوئی گیس کون سا اسٹیپ ہوگا وہ؟ ایگزیکٹلی, کیونکہ ایسا اسٹیپ ہے وہ کہ وہ اس کا ذکر ہمیں کہیں قرآن اور حدیث میں تو نہیں ملتا, لیکن اس کے باوجود ہماری جو قوم ہے اس نے رمضان کا ایک پارٹ بنا لیا ہے. اب گیس کریے کون سا ہوگا؟ ہاؤس ہولڈ چورس مینجمنٹ, ہے نا. کیونکہ رمضان ہو اور گھر کی بات نہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اور ایسا دیکھا جائے, اور ایسا ہی ہے کہ جو رمضان میں جتنے بھی گھر سے ریلیٹڈ کام اور خود سے ریلیٹڈ جتنے بھی کام ہے نا, جو اکثر امت کی اکثریت لاسٹ عشرے میں کرتی ہے, وہ سارے کام رمضان سے پہلے کرنے والے ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم کو اپنا گھر پورا میک اوور کرنا ہے, وائٹ واش کرانا ہے, صفائی کرنی ہے, بہت اچھی والی صفائی کرنی ہے, اور میک اوور کرنا ہے پورا, مطلب ایسا اس کا حلیہ چینج کر دینا ہے کہ خود ہی نہ یقین ہو کہ ہمارا گھر ہے. اگر یہ ساری چیزیں کرنی ہیں تو رمضان سے پہلے کر لی جائے. اور دوسرا کام کیا ہے, جو اگر ہمارے گھر میں, کیونکہ ظاہر ہے موسم اترتا ہوا ہے تو سب کے گھر میں ہیوی لانڈریز بھی بچی ہوں گی, بلینکٹس ہیں, کرٹنس ہیں, کارپیٹس ہیں, تو یہ ساری چیزیں زیادہ انرجی, زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے. تو ان کو رمضان سے پہلے کر لیں, جس میں زیادہ انرجی اور زیادہ ٹائم ڈیمانڈ کر رہا ہے جو بھی ورک, اس کو رمضان سے پہلے ختم کر لیں انشاءاللہ. اس سے کیا ہوگا, ہمارا ایک بہت بڑا ٹائم کا حصہ سیف ہوگا, جسے ہم رمضان میں کسی پروڈکٹیو ورک میں یوز کر سکیں گے. ہمیں شاپنگ کرنی ہے ہوم ڈیکوریشن کے لیے, اور اپنے عید کے لیے پاکستانی سوٹ لینا ہے, سینڈلس لینی ہے, ہاں ایستھیٹکس ابایاز لینے ہیں, تو برائے مہربانی رمضان سے پہلے لے لیں انشاءاللہ. کیونکہ رمضان جو ہے نا وہ ہمارے ایمان کی رونق کو بڑھانے کے لیے آتا ہے. ایسے ماحول میں, ایسے بابرکت ماحول میں بازار کی رونقیں نہ بنیں, اور اپنے ایمان کی, اپنے ٹائم کی, اپنی انرجی کی حفاظت کریں, اور بہت حفاظت کریں انشاءاللہ. گھر کا ایک اور حصہ جو چھوٹ رہا ہے ابھی, جس کو رمضان میں اگر ڈسکس نہیں کیا تو کچھ خالی رہ جائے گا, کون سا ہے؟ آپ لوگوں کے منہ سے سننا چاہتے, بتائیے.
افطار کچن ہے نا, کیونکہ رمضان کا نام آئے اور کچن کا نام نہ لیا جائے تو بس ہم رمضان آ رہا ہے تو 5 طرح کی سحری بننی ہے, 10 طرح کی افطاری بننی ہے, پورا دن اسی کی تیاری میں اور ساری انرجی لاس. ہم کچھ ایسے خواتین بھی ہوتی ہیں جو سارا دن اس طرح افطار بنانے میں مشغول ہوتی ہیں کہ نفل تو دور, وہ فرائض کو بھی چھوڑ دیتی ہیں, ان سے چھوٹ جاتا ہے صرف افطار پریپریشن میں. کیا اسی لیے رمضان آ رہا ہے, اچھی اچھی ڈشز بنا کر کھانے کے لیے, ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے کہ آج یہ والا ایکسپیریمنٹ کریں گے افطار میں؟ نہیں نا. تو کیا کریں, بالکل ہٹا دیں, اگنور کر دیں؟ نہیں, ایسا بھی نہیں کر سکتے. تو اسمارٹ ورک کریں. ریسٹورینٹ جاتے ہیں آپ لوگ, وہاں آرڈر کرتی ہیں, کیا دیکھ کر آرڈر کرتے ہیں؟ مینیو چارٹ. اپنے لیے بھی ایک مینیو چارٹ بنا لیں. کبھی سوچا ریسٹورینٹ سے مینیو چارٹ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس اس میں جتنی بھی ڈشز ہوتی ہیں نا, اس کے سارے انگریڈینٹس موجود ہوتے ہیں, اور آپ جیسے ہی آرڈر کرتے ہیں وہ ایک فکس ٹائم میں اس کو پریپیئر کر کے آپ کو سرو کر دیتے ہیں. اور یہی آسانی ہم کو بھی ہو جائے گی اگر ہم نے مینیو چارٹ پریپیئر کر لیا فرسٹ ڈے سے لے کر 30th ڈے تک, کہ ہم کو سحری میں یہ ڈش بنانی ہے اور افطار میں یہ ڈش بنانی ہے, اگر رات میں کھانے کا معمول ہے تو یہ ڈش بنانی ہے. اس سے کیا ہوگا, جب ہم شاپنگ کر رہے ہوں گے نا اپنی عید کی اور ہاؤس ڈیکوریشن کی, ہوم ڈیکوریشن کی, تو ساتھ میں ہماری گروسری شاپنگ بھی 90% کمپلیٹ ہو جائے گی, اس کو بھی ہم خرید لیں گے. اور دوسری بات کیا فائدہ ہوگا کہ ہم کو اگر کوئی پرماننٹ کوئی فکسڈ ڈش ہے کہ ہم کو یہ بنانی ہے تو ہم کو پتہ ہوگا کہ یہ کتنی دیر میں بنتی ہے, صرف اتنی ہی دیر پہلے ہم کچن میں جائیں گے. اور تیسرا فائدہ کیا ہوگا کہ جب ہم عبادات کر رہے ہوں گے یا کوئی دوسرا ورک کر رہے ہوں گے تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ آج ہم کون سی پکوڑی بنائیں, پالک والی یا قیمے والی. اگر مینیو چارٹ میں پیاز کی پکوڑی ہے تو ہم پیاز کی بنائیں گے, ہے نا. تو ہمارا کنسنٹریشن بھی بالکل نہیں ہٹے گا, ہم جو کام کر رہے ہیں وہی کام کریں گے انشاءاللہ. تو بہت فائدے ہیں. تو مینیو چارٹ بھی رمضان آنے سے پہلے ہی ریڈی کر لیں. تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس تھے جن کو ہم رمضان سے پہلے اپنی کنسیڈریشن میں لے آئیں, کنسیڈر کر لیں ان کو, اور ان پر عمل پیرا ہو جائیں, تو انشاءاللہ رمضان میں جتنی بھی کوتاہیاں, لاپرواہیاں اور غلطیاں ہونے والی ہیں نا, وہ نہیں ہوں گی, اس سے ہم بآسانی بچ سکیں گے انشاءاللہ. اور ہم سب مل کر ایسی عبادت کر سکیں گے انشاءاللہ رمضان, جس کی حلاوت تا عمر باقی رہ جائے گی انشاءاللہ, ہے نا. اور رمضان آنے سے پہلے رمضان کی پریپریشن نہ کرے, ہو سکتا ہے کہ وہ بہت ہی بیوقوف طرح کا شخص ہوگا. کیونکہ طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان کے دنوں میں جو عبادات کی جاتی ہیں ان میں ویسا ہی فرق ہوتا ہے جیسے زمین اور آسمان میں فرق ہوتا ہے. تو اتنا اجر مل رہا ہے, اتنا ڈفرینس ہے روزہ رکھنے, رمضان کی عبادات کا اور غیر رمضان کی عبادات کا. تو اپنا میکسیمم ٹائم ریلیز کریں, ہاؤس چور سے یا اسکرین ٹائم سے یا جہاں سے بھی ہم ریلیز کر سکتے ہیں کریں, اور دور رمضان اس کو احسن عبادات میں خرچ کریں انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ تو میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جو رمضان کی پریپریشن اگر ہم نہیں کر رہے ہیں نا, تو یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہے. تو برائے مہربانی اپنے ٹائم کو بہت ریلیز کریں تمام مشغولیات سے, لغو سے, اور اسے اپنی عبادات میں خرچ کریں. پھر انشاءاللہ ہم سب مل کر رمضان میں بہت اچھی والی احسن عبادت کر سکیں گے اور اپنے زیادہ سے زیادہ اجر کما سکیں گے انشاءاللہ. میں اختتام دینا چاہوں گی اپنے الفاظ کو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا رب, اے ہمارے رب, ہم سے قبول کر لیجئے, بے شک آپ بہت جاننے والے اور بہت سننے والے اور بہت جاننے والے ہیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ, کتنی خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ہمارے ذہنوں کو رمضان کے لیے بالکل تیار کر دیا ہے. اور اگر آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ابھی کے بتائے ہوئے پوائنٹس آپ بھول سکتے ہیں, تو میں دیکھ سکتی ہوں آپ سبھی کے ہاتھوں میں IRO کا ایک پرنٹ موجود ہے جس کو آپ اپنے گھروں میں اچھے سے کہیں لگا سکتے ہیں, اور وہ آپ کے لیے ٹو ڈو لسٹ اور ریمائنڈر کا کام کرتا رہے گا. تو ہمیں اچھے سے معلوم ہو گیا ہے کہ دراصل رمضان ہمیں ریسیٹ کرنے کا مہینہ ہے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کا, انفیکٹ اپنا بیسٹ ورژن بننے کا ایک سنہرا موقع ہے.
اور اگر ہم اس مہینے میں اپنے اس آپٹیمل لیول پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کی تیاری ابھی سے ایون آج سے ہی سٹارٹ کرنی ہوگی. میری اللہ سے دعا ہے کہ یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں، یہ آنے والا رمضان ہماری زندگیوں کا سب سے بیسٹ رمضان بن جائے انشاءاللہ.